ونسلم على رؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ وسلاما علیک یا سیدنا یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء والمرسلين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل قدر حاضرین و سامعین کرام، آج 22 جمادی الثانی کا دن ہے اور آج کی یہ تاریخ ہماری تاریخ اسلام میں وہ عظیم تاریخ ہے کہ جس دن خلیفہ بلا فصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی اور امام العاشقین امیر المؤمنین جناب سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال با کمال کا دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ہی آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، انہی کی برکت سے آج ہم تک یہ دین اپنی اصلی حالت میں پہنچا ہے، انہی کی کوششوں سے اور انہی کی کاوشوں سے دین اسلام کو ترویج اور ترقی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ تو جس طرح طبقہ انبیاء میں نبوت میں تو سب برابر ہیں، لیکن مراتب اور فضائل کے اعتبار سے بعض انبیاء کا درجہ بعض سے زیادہ ہے، اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حالت ایمان کے ساتھ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور اس کو صحابیت کا شرف حاصل ہوا، تو نفس صحابیت میں تو سارے برابر ہیں، لیکن بعض صحابہ پہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں افضل صحابہ وہ خلفائے راشدین ہیں۔ پہلے 4 خلفاء حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، یہ چاروں صحابہ تمام صحابہ میں افضل ترین صحابہ ہیں مقام، مرتبے اور فضیلت کے اعتبار سے۔ اور پھر ان چاروں کے بعد 10 مبشرہ صحابہ کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی نام لے کر کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی، ان میں 4 تو یہی ہیں خلفائے راشدین، اور ان کے علاوہ جو باقی 6 ہیں ان کا مرتبہ پھر ان 4 کے بعد ہے۔ اور پھر تیسرے مرتبے پہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں بنفس نفیس حصہ لیا، اور غزوہ بدر میں جنہوں نے حصہ لیا، چاہے وہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے جن کی تعداد 14 ہے، یا وہ غازی بن کے واپس آئے، ان صحابہ کا مرتبہ پھر تیسرے مرتبے پہ ہے۔ اور اس طرح اعلیٰ ھذا القیاس ایک ترتیب ہے کہ جس کے مطابق صحابہ کرام کی فضیلت کو اور ان کے مرتبے کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ان تمام میں خلفائے راشدین یہ چاروں صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے جو تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں، ان میں یہ 4 صحابہ سب سے افضل ہیں۔ اور پھر ان چاروں میں سے بھی سب سے بلند مرتبہ فضیلت کے اعتبار سے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔
اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ابو بکر خیر الناس، ابو بکر تمام لوگوں سے بہتر ہے، الا ان یکون نبی، ہاں یہ کہ نبی نہیں ہے، باقی نبیوں کے علاوہ تمام لوگوں سے میرا دوست اور میرا یار وہ ابو بکر افضل و ترین ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ اجماع ہے پوری امت کا 1400 سالوں سے، چاہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو مطالعہ کرنے والا شخص ہے، اس کو بھی اچھی طرح پتہ لگتا ہے کہ حضور نے کئی مواقع پہ حضرت ابو بکر صدیق کو تمام صحابہ سے افضل قرار دیا۔ اور پھر حضور کے بعد اگر صحابہ کا دیکھا جائے تو صحابہ کے جتنے اقوال ہیں بشمول اہل بیت اعظام میں سے، کہ اہل بیت اعظام کے جتنے ائمہ ہیں ان تمام ائمہ اہل بیت کے اقوال بھی اس باب میں موجود ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں حضرت ابو بکر تمام صحابہ سے افضل ترین صحابہ ہیں۔ اور پھر اہل بیت اور صحابہ کے بعد تابعین کو دیکھیں، تبع تابعین کو، اور ہمارے جتنے بھی دین کے شعبے ہیں کہ ان میں ائمہ تفسیر ہیں، ائمہ حدیث ہیں، ائمہ تشریح ہیں، یا وہ دیگر لغات کے ائمہ ہیں یا ائمہ تاریخ ہیں، اس پوری امت میں جتنے بھی اسلاف اور اخلاف گزرے ہیں ان تمام اہل سنت کا یہ مذہب ہے کہ حضور کے تمام صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں فضائل اور مراتب کے اعتبار سے۔ اور یہ فضیلت جو آپ کو عطا ہوئی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ عشق اور محبت کی وجہ سے عطا ہوئی ہے۔ ہر ایک صحابی حضور پہ اپنی جان تک نثار کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا تھا۔ ہر صحابی نے ہر موقع پہ اپنی جان کو حضور کے لیے قربان کیا، لیکن جو عشق و محبت اور جو والہانہ عقیدت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو عطا کی تھی وہ کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آ سکی۔ آپ کے عشق کا یہ عالم ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی ایک انگوٹھی دی حضرت ابو بکر کو کہ ابو بکر یہ لے جاؤ اور اس پہ جا کر اللہ کا نام نقش کرواؤ، اللہ کا نام لکھوا کے لاؤ اس انگوٹھی پہ۔ حضرت ابو بکر گئے، اس کو دینے لگے جب اس شخص کو، تو آپ نے اس کو کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ یہاں پر اس انگوٹھی میں اللہ کا نام بھی لکھو اور ساتھ میں محمد بھی لکھ دو۔ تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا وہ تو صرف اللہ کا تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس پر محمد بھی ساتھ میں لکھ دو۔ خیر اس نے لکھ دیا۔ جب آپ واپس آئے تو روایات میں آتا ہے کہ وہ انگوٹھی جو ہے ایک کپڑے میں لپیٹی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر نے وہ انگوٹھی لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ جب حضور کو عطا کی تو حضور نے وہ انگوٹھی جب اس کو کپڑا کھولا اور دیکھا تو اس میں اللہ کا نام تھا، ساتھ میں محمد کا تھا اور ساتھ میں حضرت ابو بکر بھی لکھا ہوا تھا، 3 نام اس پہ لکھے ہوئے تھے۔ تو حضور نے بڑے تعجب اور حیرانگی سے پوچھا، اے ابو بکر میں نے تو تمہیں صرف ایک نام کا کہا تھا کہ ایک نام کندہ کرا کر لے کے آؤ، صرف اللہ کا نام، تم نے تو ساتھ میں میرا نام بھی لکھا ہے اور اپنا نام بھی لکھوایا ہے۔ حضرت ابو بکر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ کا نام تو میں نے لکھوایا ہے، یہ تو میں جانتا ہوں، وہ اس لیے کہ میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ اللہ کا نام ہو اور اس کے ساتھ آپ کا نام نہ ہو، تو میرے ضمیر نے مجھے یہ کہا کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی لکھواؤں۔ یا رسول اللہ اس شخص کو تو میں نے کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ پیارے محمد کا نام بھی لکھ دو، لیکن یا رسول اللہ اپنے نام کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ نام کیسے لکھا گیا ہے، میں نے تو اس کو یہ نہیں کہا تھا۔ ابھی آپ اپنی وضاحت ہی کر رہے تھے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ جبریل امین نازل ہوئے، وہی لے کے نازل ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کے نام کو حضرت ابو بکر نے اللہ کے نام سے جدا کرنا گوارا نہ کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابو بکر کے نام کو آپ کے نام سے جدا کرنا میں نے گوارا نہ کیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ جس طرح حضرت ابو بکر آپ کے نام کو میرے نام سے جدا نہیں کر سکتے، اسی طرح میں بھی رب العالمین رب کائنات ہوتے ہوئے ابو بکر کے نام کو اے حبیب آپ کے نام سے جدا نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کا وہ عشق تھا، وہ محبت تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ
جب سب صحابہ اپنا اپنا مال لے کے آئے کہ غزوہ تبوک بڑی سخت جنگ تھی، بڑی دور بھی تھی، سخت گرمی کا موسم بھی تھا، فاصلہ بھی بہت زیادہ تھا، اور مقابل میں اس زمانے کے سپر پاور رومی تھے جن کے ساتھ جنگ کرنا تھا، جہاد کرنا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو ترغیب دی، ہر صحابی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مال لے کے حاضر ہوا، اسباب لے کے حاضر ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے لائے، سارا سامان اٹھا کے لائے۔ بلکہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا، یہاں تک کہ ایک سوئی قدرے بھی اپنے گھر میں باقی نہیں چھوڑی، سب کی سب چیزیں آپ نے اٹھائیں اور لانے لگے۔ جب آدھے راستے میں پہنچے تو آپ کو خیال آیا کہ ابوبکر جو کپڑے تم نے زیب تن کیے ہوئے ہیں، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کپڑوں پہ بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ امداد کا کہا ہے اور ترغیب دی ہے، لہٰذا یہ کپڑے تمہارے لیے پہننا بھی گوارا نہیں ہے، ان کی بھی تو کچھ قیمت ہوگی۔ آدھے راستے سے آپ واپس گئے اور گھر میں جا کے وہ کپڑے بھی اتار دیے اور ٹاٹ اپنے بدن سے لپیٹ لیا۔ ٹاٹ جو کہ کپڑے نہیں تھے اس زمانے کا لباس نہیں تھا، آپ نے وہ گھر سے ٹاٹ اٹھایا اور وہ اپنے بدن کے ارد گرد لپیٹا، اور اس کو جوڑنے کے لیے آپ نے کانٹوں کا استعمال کیا، کانٹوں کو اس میں لگایا اور ان کو جوڑا آپس میں کہیں یہ کھل نہ جائے، اور آپ سارا کچھ اٹھا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تم تو سارا کچھ اٹھا کے لے آئے ہو، ایک سوئی قدرے بھی تم نے اپنے گھر میں نہیں چھوڑی، تو بتاؤ تو صحیح، ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ آپ کی وہ محبت تھی، وہ والہانہ عشق تھا۔ اور پھر اسی موقع پہ محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین نازل ہوئے۔ جب جبریل امین نازل ہوئے تو انہوں نے بھی حضرت ابوبکر کی طرح ہی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، اور حضرت ابوبکر کی طرح ہی انہوں نے بھی اس لباس کو کانٹوں کے ساتھ جوڑا ہوا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، اے جبریل آج تم نے کون سا عجیب قسم کا لباس پہنا ہوا ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے دوست اور آپ کے عاشق حضرت ابوبکر نے آج آپ کی محبت میں اپنا سارا کچھ اٹھا کے آپ کے قدموں میں قربان کر دیا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے تن پہ وہ اپنا جوڑا بھی نہیں چھوڑا، اپنا لباس بھی اتار دیا، اور انہوں نے وہ لباس پہنا کہ وہ لباس اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مجھ سمیت آسمان کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آج کے دن تم نے بھی ابوبکر جیسا لباس پہننا ہے۔ یہ آپ کا وہ عشق تھا، وہ محبت تھی۔ اسی لیے اسی عشق کی بنیاد پر کہ آپ جیسا عشق حضور کے کسی صحابی کو نصیب نہ ہوا، تو اسی عشق کی بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں حضرت ابوبکر کو افضلیت کا مقام ملا۔ آپ تمام صحابہ سے افضل اسی لیے قرار پائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، ابو بکر خیر الناس الا ان یکون نبی، ابو بکر تمام لوگوں میں افضل ہے الا یہ کہ وہ نبی نہیں ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں، محدثین، اس کا معنی یہ ہے کہ ابو بکر نبی تو نہیں ہے لیکن انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہے۔ اسی لیے 1400 سال سے صحابہ سے لے کر آج تک اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ رہا ہے، اور اس عقیدے میں کسی قسم کا کوئی شائبہ، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ تمام صحابہ سے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے ہر موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کو خلیفہ اول بنایا گیا، تمام صحابہ کے اجماع کے ساتھ بشمول اہل بیت اعظام۔ آج بعض اوقات بعض لوگوں کی طرف سے ایک لوگوں کو مغالطہ دیا جاتا ہے کہ شاید خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن تو گئے لیکن یہ آپ کا حق نہیں تھا، آپ علیہ باللہ زبردستی خلیفہ بنے، خلافت کسی اور کا حق تھا۔ اور بعض لوگ اس خلافت کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا جو ہے وہ منصب سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ خلافت کے لیے افضل ترین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تھے، لیکن یاد رکھیے یہ صرف مغالطہ ہے، یہ صرف ایک سوچ ہے، ایک محدود لوگوں کی، ایک محدود جماعت کی صرف سوچ ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ 1400 سال سے
کوئی ہمارے دین کا ایسا طبقہ اور شعبہ نہیں ہے کہ جس کے علماء، جس کے مؤرخین، جس کے مفسرین، جس کے محدثین بشمول ائمہ اہل بیت اعظام، حضور کے اہل بیت کرام، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے لے کر جو ائمہ اہل بیت کو 12 کی تعداد میں منحصر کیا جاتا ہے، ان 12 تک اور 14 تک اور جتنے بھی ائمہ اہل بیت گزرے ہیں، ان تمام کا یہی نظریہ اور عقیدہ آج بھی کتابوں میں درج ہے کہ تمام لوگوں سے زیادہ افضل بھی حضرت ابوبکر ہیں، اور حضور کے بعد خلیفہ بلا فصل بھی حضرت ابوبکر ہیں، چاہے وہ خلافت ظاہری ہے یا خلافت باطنی ہے۔ بعض لوگ اس میں بھی فرق کرتے ہیں کہ یہ خلافت ظاہری تھی، ایک خلافت باطنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی آپ نے حضرت ابوبکر کی خلافت کا اعلان فرمایا تھا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ایسا نہیں کیا تھا جس طرح کہ آج ہم سوچتے ہیں یا آج ہمارا نظریہ ہے کہ شاید حضور نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ اٹھایا تھا شاید، اور آپ نے یہ کہا کہ بھئی میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا، ایسا آپ نے نہیں فرمایا۔ لیکن آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور حضور کے انداز تکلم سے تمام صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم زندگی میں ہی جان چکے تھے کہ حضور کے بعد خلافت کے مستحق وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آج لوگوں کے ذہنوں میں ایک مغالطہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ تو حضرت مولا علی کا حق تھا۔ اچھا، اب 1400 سال پہلے جو بات گزر گئی، آج اس بات کو لے کر ہم ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں۔ آج لوگوں کو ایمان سے برگشتہ کیا جا رہا ہے، آج لوگوں کے ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے، اس لیے مغالطے پیش کیے جا رہے ہیں کہ حضرت علی نے فلاں موقع پہ یہ فرمایا تھا، فلاں موقع پہ یہ فرمایا تھا۔ حاشا وکلا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، اگر آپ کا یہ حق ہوتا اور واقعی آپ حضور کے بعد پہلے خلیفہ ہونے کے مستحق ہوتے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کوئی عام بندے نہیں تھے، کوئی بزدل آدمی نہیں تھے، کوئی ڈرنے والے نہیں تھے، وہ تو اسد اللہ تھے، وہ تو اللہ کے شیر تھے، جنہوں نے ہر موقع پہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان تک کو قربان کرنے کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ نے کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ حضرت علی کا نام ہی علی ہے، علی کہتے ہیں بلند شان والے کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا حق تھا اور آپ تقریباً 24 ساڑھے 24 25 سال ان تینوں خلیفوں کے آگے جو ہے وہ خاموش رہے اور آپ نے اپنا حق تک بیان نہ کیا؟ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تقیہ کرتے تھے۔ تقیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ حق کو جانتے ہوئے بھی چپ رہنا۔ ایک بندہ حق بیان نہیں کر سکتا اور ڈرتا ہے یا اس کے دل میں اور کوئی خوف ہے، خدشہ ہے، اور اس کی بنیاد پہ وہ خاموش رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں تقیہ۔ تو کہتے ہیں حضرت علی خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں تقیہ کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر کی خلافت کا زمانہ 2.5 سال، حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ 10 سال، حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ 12 سال، یہ تقریباً 24.5 سال 25 سال تقریباً بنتے ہیں۔ ان 25 سالوں میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ تقیہ کرتے رہے۔ میں اور آپ تو تقیہ کر سکتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں، ہمارے دل میں خوف بھی آتا ہے کہیں منصب نہ چھن جائے، کہیں سزا نہ مل جائے، کہیں قتل نہ کر دیے جائیں، کہیں مال نہ لے لیا جائے، کہیں جیل میں نہ ڈال دیا جائے۔ تو تقیہ کرنا عام لوگوں سے تو متصور ہے، لیکن حضور کے تمام صحابہ وہ تقیہ کرنے سے بڑے پاک ہیں۔ اور پھر ائمہ اہل بیت نے تو ہر زمانے میں تقیہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، آپ نے تو ہر زمانے میں حق جو ہے وہ بیان کیا۔ حضرت امام حسن جیسا حق کسی نے بیان کیا؟ حضرت امام حسین اگر تقیہ کرتے، اپنے والد کی روش پہ چلتے، تو کیوں آپ نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا؟ یزید کے مقابلے میں آپ نکلے۔ اس سے پتہ چلا کہ کائنات میں ہر بندہ تقیہ کر سکتا ہے، لیکن حضور کی آل، حضور کی اولاد تقیہ کبھی نہیں کر سکتے۔ اگر ائمہ اہل بیت اور حضور کی اولاد تقیہ کرنا شروع ہو جائے تو پھر تو دین پہ اعتماد ہی نہیں باقی رہتا۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ صحیح تاریخ دیکھیں، صحیح تاریخ، افراط و تفریط سے بالکل پاک، تعصب سے بالکل پاک تاریخ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تاریخ میں یہی ملے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تینوں خلفاء، حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو آپ کی مجلس مشاورت تھی، کابینہ، کیبنٹ جو تھی، اس کیبنٹ میں بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا جو ہے وہ بہت بڑا کردار تھا۔ حضرت عمر کی مجلس مشاورت میں بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے قول کو آخری قول سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں 12 سال آپ کے مشیر خاص حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ مشیر بھی رہے اور پھر وہ یہ بھی سمجھے کہ شاید یہ میرا حق تھا۔ تو اس لیے یاد رکھیے، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب قطعاً نہیں ہے 1400 سال سے
ہمارا مذہب یہی ہے، ہمارا مسلک یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل، چاہے وہ ظاہری خلافت ہے، باطنی خلافت ہے، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے۔ اور پھر حضور نے اپنی زندگی میں کئی مواقع پہ اشارتاً یہ فرما دیا تھا، بعض اوقات آپ نے صراحتاً فرمایا، باتوں باتوں میں آپ نے اعلان کر دیا تھا۔ حضور کے آخری ایام میں جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے اپنے آخری ایام میں اتنی کمزوری تھی کہ آپ جماعت کے لیے باہر تشریف نہیں لا سکتے تھے، ان دنوں میں امامت حضور کی جگہ پہ حضرت ابو بکر صدیق نے کرائی۔ حضور نے حکم دیا، مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، اے عائشہ جاؤ جا کے ابو بکر کو کہو اپنے والد کو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے والد بڑے رقیق القلب ہیں، دل کے بڑے نرم ہیں، آپ کی جگہ پہ وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، کچھ ہو جائے گا ان کو۔ حضور نے فرمایا نہیں، عورتوں والے کام چھوڑو، وہ خیال چھوڑو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں جا کے وہ کرو۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو بھیجا، جا کے اپنے والد کو پیغام دو جب میں نہ ہوں تو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ۔ اور بعد میں پھر حضور نے اپنے آخری دن جس دن آپ دنیا سے جا رہے تھے، آپ نے اس دن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور اپنے چچا حضرت عباس ان دونوں کو بھیجا کہ جا کے ابو بکر کو کہو جا کے نماز پڑھائیں۔ تو حضور نے اپنی زندگی میں فیصلہ کر دیا تھا کہ میری جگہ پہ کون کھڑا ہوگا، خلافت کا مستحق کون ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ امام نعیم ابن حماد مشہور محدث ہیں، اور یہ اتنے عظیم محدث ہیں کہ امام بخاری جن کا نام ہم بہت سنتے ہیں، یہ ان کے استاد ہیں، امام بخاری کے استاذوں میں سے ہیں امام نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی کتاب ہے کتاب الفتن، اس کتاب الفتن میں وہ یہ حدیث لے کے آئے ہیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت لبید ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک اعرابی آئے، دیہاتی ایک صحابی آئے، سادہ مزاج سے صحابی تھے، اونٹ بیچنے کے لیے۔ ان کے پاس ایک جوان اونٹ تھا، جوان اونٹ بیچنے کے لیے آئے، تو انہوں نے آ کر حضور سے عرض کیا رسول اللہ میں ایک جوان اونٹ ہے میرے پاس، وہ میں بیچنے کے لیے آیا ہوں، تو اگر آپ کے صحابہ میں سے کوئی خریدنا چاہے تو میں بیچنے کے لیے میں لے کے آیا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا، آپ نے اس کی صفات کا پوچھا تو حضور نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم مجھ پہ ہی یہ فروخت کر دو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ سے بہتر گاہک مجھے کون ملے گا، لہٰذا میں وہ جوان اونٹ آپ پہ فروخت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کتنے کا؟ اتنے کا۔ حضور نے فرمایا بات صرف اتنی ہے کہ میرے پاس نقد پیسے اس وقت نہیں ہیں، ادھار مجھ پہ بھیج دو، ادھار بیچ دو۔ آپ نے دن ارشاد فرمائے اتنے دنوں بعد تم آنا، میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بس ٹھیک ہے، آپ کو میں نے ادھار بیچ دیا۔ اب یہ معاملہ تو ختم ہو گیا، اونٹ حضور کا ہوا، اور اس صحابی کے لیے تاریخ رکھ دی گئی، فلاں تاریخ کو آنا، تمہیں پیسے مل جائیں گے۔ اب جب یہ مجلس ختم ہوئی، وہ باہر نکلے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ملے راستے میں۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارا اونٹ کہاں گیا؟ وہ جی میں نے تو وہ اونٹ بیچ دیا ہے۔ کس پہ بیچا ہے؟ حضور کے ہاتھ بیچا ہے۔ اچھا کتنے پہ؟ اتنے درہم پہ بیچا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا پیسے؟ کہ حضور نے تو فرمایا میرے پاس اس وقت نقد نہیں ہے، تو فلاں دن آنا، میں تمہیں تمہارا ادھار ادا کر دوں گا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بات سنیں۔ آپ نے کہا نہیں، جاؤ جا کے حضور سے کہو دیکھو موت اور زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، شاید وہ دن آئے تم پیسے لینے کے لیے آؤ اور حضور موجود نہ ہو، ان کا وصال ہوا ہو، تو پھر تمہیں پیسے کون دے گا؟ جاؤ حضور سے جا کے تصدیق کراؤ کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوئے تو میرے پیسے پھر کون دے گا؟ تو وہ بھی چونکہ دیہات کے رہنے والے تھے، سادہ مزاج صحابی تھے، انہوں نے کہا ہاں بات تو بالکل آپ کی ٹھیک ہے۔ واپس آئے حضور کے بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو مجھ سے فلاں دن کا وعدہ کیا ہے، لیکن اگر فلاں دن میں آیا اور آپ نہ ہوئے اور آپ کا وصال ہو چکا ہوا تو میں یہ پیسے کس سے مانگوں گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی طرف اشارہ کیا، اگر میں نہ ہوا تو ابو بکر سے آ کے پیسے لے لینا، میں نہ ہوا تو ابو بکر سے آ کے پیسے لے لینا۔ محدثین فرماتے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور نے اپنے سارے معاملات حضرت ابو بکر کے سپرد کیے، میں نہیں ہوں گا تو میری جگہ پہ حضرت ابو بکر ہوں گے۔ وہ صحابی تھے یہ جان کے بس ٹھیک ہے جی یہ تو اچھی بات ہو گئی، وضاحت ہو گئی۔ پھر وہ باہر نکلے، پھر حضرت علی وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ نے پوچھا ہاں بھئی کیا جواب ملا؟ تو صحابی نے عرض کی اے علی انہوں نے تو کہا ہے کہ اگر میں نہ ہوا تو ابو بکر سے آ کے پیسے لے جانا۔ تو حضرت علی نے کہا اچھا یہ بات بھی بڑی درست ہے، لیکن یار مرگ زندگی کا، موت اور زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ حضرت ابو بکر کا بھی وصال ہو چکا ہو تو پھر پیسے کس سے لوگے؟ جاؤ جا کے اس کی وضاحت بھی کراؤ کہ حضرت ابو بکر بھی اگر نہ ہوئے تو میں کس سے پیسے لوں گا؟ وہ صحابی پھر آئے، یا رسول اللہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بھی نہ ہوئے، حضرت ابو بکر بھی نہ ہوئے
تو میں اپنے یہ پیسے کس سے وصول کروں گا؟ حضور نے فرمایا اچھا اگر میں بھی نہ ہوا، ابو بکر بھی نہ ہوا، تو پھر آ کے عمر سے پیسے لے لینا، پھر عمر سے آ کے پیسے لے لینا۔ وہ صحابی پھر چلے گئے۔ پھر حضرت علی نے وہاں پہ راستے میں روک لیا، مسجد سے باہر آپ بیٹھے ہوئے تھے، روک لیا، ہاں بھائی بتاؤ کیا جواب ملا؟ مجھے یہ جواب ملا کہ اگر میں نہ ہوا، ابو بکر نہ ہوئے، تو عمر سے آ کے پیسے لینا۔ تو حضرت علی نے پھر کہا جاؤ پھر جا کے پوچھو کہ اگر حضرت عمر بھی نہ ہوئے تو میرے تو پیسے ضائع ہو جائیں گے، پھر میں کس کے پیچھے پھروں گا؟ میں تو غریب آدمی ہوں، یہی میرے پاس جوان اونٹ تھا، تجارت کے لیے لے کے آیا تھا، جاؤ جا کے پوچھو۔ وہ پھر آیا، چونکہ سادہ لوح تھے، طبیعت میں سادگی تھی، آئے پھر عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ بھی نہ ہوئے، ابو بکر بھی نہ ہوئے، عمر بھی نہ ہوئے، تو پھر میرے پیسے کون دے گا؟ حضور نے فرمایا اگر ہم تینوں نہ ہوئے تو پھر آ کے عثمان سے پیسے لے جانا۔ آپ نے عثمان کی طرف اشارہ کیا، وہ صحابی پھر باہر گئے، پھر حضرت علی نے روکا، جاؤ جا کے پوچھو اگر عثمان بھی نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ صحابی پھر واپس آئے، یا رسول اللہ آپ کی بات بجا ہے، لیکن موت زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، کس کو موت پہلے آئی کس کو بعد میں آئے، اگر آپ جو ہے وہ چاروں نہ ہوئے، آپ بھی نہ ہوئے، ابو بکر بھی نہ ہوا، عمر بھی نہ ہوئے، عثمان بھی نہ ہوئے، تو پھر میں کس سے پیسے لوں گا؟ تو حضور نے فرمایا اچھا اگر تمہیں اتنا ہی خدشہ ہے تو پھر جاؤ فَإِلَى الَّذِي أَرْسَلَكَ، پھر اس سے پیسے لینا جو یہ تینوں مرتبہ تمہیں واپس بھجوا رہا تھا۔ فَإِلَى الَّذِي أَرْسَلَكَ، جس نے تمہیں 3 مرتبہ بھجوایا ہے نا واپس، پھر اس سے جا کے پیسے لے لینا، وہ تمہیں تمہارے پیسے دے دے گا۔ اب جب پھر یہ صحابی باہر آئے، پھر عرض کی، حضرت علی نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ کیا جواب ملا؟ تو حضور نے پھر آپ کا بتایا ہے کہ جو تمہیں بھیج رہا ہے نا پھر اس سے پیسے لینا، تو اگر وہ چاروں نہ ہوئے تو اے علی پھر تم سے آ کے پیسے لوں گا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ امام نعیم ابن حماد کی اس روایت سے پتہ چلا کہ حضور نے اپنی زندگی میں اپنے چاروں خلفاء کا نام لے لیا تھا، آپ نے فرما دیا تھا کہ میں نہ ہوا تو ابو بکر نہ ہوئے تو عمر نہ ہوئے تو عثمان نہ ہوئے تو علی۔ اس لیے ہم اہل سنت کا 1400 سال سے یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد خلیفہ بلا فصل خلافت ظاہری اور باطنی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی، اور آپ ہی حضور کے تمام صحابہ میں افضل ترین صحابی ہیں، اور آپ کی عشق اور محبت اتنی تھی اور حضور کی بارگاہ میں آپ کا عشق اتنا مقبول تھا۔ بس آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے وصیت کی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرے جنازے کو لے جانا اور چارپائی کو جا کر حضور کی بارگاہ میں رکھ دینا۔ حضور کی قبر انور چونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھی اور وہ حجرہ بند رہا کرتا تھا، حضرت عائشہ دروازہ کھولا کرتی تھی، جن کو اجازت ہوتی وہ اندر جاتے، جن کو اجازت نہ ہوتی ان کے لیے دروازہ بند ہوا کرتا تھا۔ تو میرا جنازہ لے جانا اور جا کے دروازے کے باہر رکھ دینا اور باہر سے آواز لگانا کہ آپ کا دوست اور آپ کا محبت کرنے والا ابو بکر آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، اگر اجازت مل جائے تو مجھے وہاں پہ دفن کر دینا حضور کے پہلو میں، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقیع میں مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت ابوبکر کے اس قول کو جب آپ کا وصال ہوا آپ کی چارپائی کو لے جایا گیا اور جا کر دروازے کے باہر رکھ دیا گیا، اب دروازہ بند ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، باہر رکھ دیا گیا اور باہر سے آواز لگائی گئی، آپ کے بڑے بیٹے نے آواز لگائی یا رسول اللہ آپ کا ساتھی، وہ ساتھی جو آپ کا یار غار بھی تھا اور آپ کے ساتھ یار ہجرت بھی تھا، ساری زندگی جس ساتھی نے آپ کے ساتھ اکٹھے گزارے، یا رسول اللہ اب وہ آپ کے ساتھ یار مزار بھی بننا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ ان کا یہ آواز لگانا تھا۔ امام سیوطی لکھتے ہیں اپنی سند کے ساتھ کہ حجرے کا دروازہ خود بخود کھلا اور اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے پہلو میں دفن کر دو۔ اس کے بعد آپ کو وہاں پہ دفن کیا گیا اور قیامت تک جیسے آپ یار غار تھے، یار ہجرت تھے، اسی طرح آپ یار مزار بھی بن گئے قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے اور ان کے فیض سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مستفید فرمائے اور ان جیسا والہانہ عشق اور محبت اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آج کا دن آج 22 جمادی الثانی ہے، آج کے دن ہی حضرت ابو بکر کا وصال ہوا تھا اور آج کے دن ہی آپ کا جنازہ حضرت عمر نے پڑھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بائیں طرف ان کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ محبت اور عقیدت اور ان کے ساتھ والہانہ عشق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔